جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی جناب، میں نثار اعظم درویشی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی یہ ٹیم، پاکستان کا اسکواڈ جو اناؤنس کیا گیا، خاص کر کے ورلڈ کپ کے لیے اور آسٹریلیا کے لیے دو علیحدہ علیحدہ اگرچہ اسکواڈ کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں بہت کم فرق ہے، 2-3 لڑکے ہیں بس جو ڈفرینس ہے اس میں۔ تو اسکواڈ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ورلڈ کپ اور نیوزی لینڈ کے ٹور کے لیے اس میں ہوں گے بابر اعظم کیپٹن، شاداب خان وائس کیپٹن، محمد رضوان، اس کے بعد ہوں گے شان مسعود، ہوں گے حیدر علی، آصف علی، محمد نواز کے بعد ہوں گے خوشدل شاہ، اس کے بعد جو ہے نا وہ افتخار احمد ہوں گے، حارث رؤف ہوں گے، نسیم شاہ، شہین شاہ فریدی، دانی ریزرو ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہوں گے عثمان قادر بھی ہوں گے، فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، یہ ٹیم ہے۔ تو جو آسٹریلیا کے خلاف جو ٹیم ہے اس میں ایک عامر جمال اور ایک نیا لڑکا ہے جو ہے نا وہ ابرار احمد ہے، یہ دو انہوں نے شامل کیے ہیں، لیکن شہنشاہ فریدی اور فخر زمان اس میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ انجرڈ ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن چل رہی ہے۔ ٹیم کی اگر بات کی جائے تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی یہ کہ ریزرو میں جو ہے نا انہوں نے جو ورلڈ کپ میں اس کے ریزرو میں دانی کو رکھا ہے، اس کے بعد محمد حارث وکٹ کیپر ہے اور اس کے بعد فخر زمان۔ ہم دونوں بات جو ہے نا وہ سارے پورے ٹور کی، نیوزی لینڈ ٹرائی سیریز کی اور جو آسٹریلیا کے خلاف ہے، تینوں کی ایک ساتھ ہی کریں گے، 2-4 باتیں کرنے کی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ بہت شور مچا ہوا ہے، یہ سلیکٹ کر لیا، وہ سلیکٹ نہیں کیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ دیکھیے جب آپ نے ایک بندے کو ذمہ داری دے دی ہے تو محمد وسیم جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سلیکٹ کریں، بلکہ ان کی جو ہے نا یہ ان کا حق ہے، رائٹ ہے ان کا کہ لیکن اچھی ٹیم کو سلیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور بعد میں جو بھی نتیجہ ہو، فیل ہوں یا پاس ہوں، دونوں جو ہے انہیں اپنے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے، اپنے اوپر مکمل طور پر لینا چاہیے۔ اس میں جو ہے نا وہ جب کمیٹی ہوتی ہے تو پھر کمیٹی کا مطلب ایک بندہ نہیں ہوتا، کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، پھر سب کو جو ہے نا وہ مل کر وہ سلیکشن کرنی چاہیے، اور ہر سلیکشن کے پیچھے ایک ریزننگ ہونی چاہیے، یعنی کس ریزن کے ساتھ یہ سلیکٹ لڑکا کر رہے ہیں، کیا کرے گا، کیا اس کا رول ہوگا۔ اگر بات کریں شروع سے بابر اعظم اور رضوان کی جو ہے وہ اچھی پارٹنرشپ چل رہی ہے، زبردست وہ کھیل رہے تھے، لیکن وہ ساؤتھ جو ہے نا ایشیا کپ میں وہ کافی مسائل کا شکار رہے۔ اوپننگ بیٹسمین جو ہے انہوں نے کافی مسئلے انہیں رہے، خاص کر کے بابر اعظم نہیں چلے، اس کی وجہ سے رضوان پر کافی پریشر رہا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی صحیفہ تو ہے نہیں کہ انہوں نے ہی کرنی ہے اوپننگ، اس میں جو اگر وہ تھوڑا بہت چینج کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فخر زمان کو کافی سارا جو ہے نا مسئلہ کیا، فخر زمان کو انہیں شفٹ کرنا چاہیے تھا، چیک کرنا چاہیے، کم از کم 1-2 میچ چیک کرنا چاہیے تھا اوپن کر کے، کیونکہ فخر زمان ایک ایسے کمپیکٹ اور امپیکٹ بیٹسمین ہے جو چینج کر کے رکھتے ہیں۔ اگر پہلے 6 اوور بھی وہ استعمال کر جاتے ہیں تو زبردست ہے۔ اگر آپ کی اوپننگ جو ہے نا وہ اب دونوں میں سے بابر اعظم اور رضوان کسی کو بھی 3 نمبر پر لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ 3 نمبر کی جو ہے نا وہ کہہ لیجیے ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ اگر پہلے مسئلہ بنتا ہے تو پھر آپ اسے لے کر چل سکتے ہیں۔ 3 نمبر جو ہے وہ آپ کو 5-6-7 اوور جو ہے نا وہ لے کر چل سکتا ہے، 12ویں-13ویں اوور تک اس کی جو ذمہ داری ہے۔ تو فخر زمان ایسے بیٹسمین نہیں ہیں، انہیں پہلے جو ہے نا وہ آپ فری ہینڈ دے پہلے جو اوور استعمال کرنے کے لیے،
बाबर आजम को भी आप 3 पे लेके जा सकते हैं और मोहम्मद रिजवान को भी, दोनों को लेके जा सकते हैं, जो आप बेहतर समझें। उसके बाद अगर एक आउट होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि आप बाबर आजम और फ़खर ज़मान के साथ जा रहे हैं। अगर फ़खर ज़मान आउट होता है तो फिर आप हैदर अली को भेज सकते हैं। हैदर अली को आपने एशिया कप में आजमाया ही नहीं, हैदर अली को आप जो है ना वो फ़खर ज़मान की जगह 3 पे भेजें और रिजवान को 4 पे ले जाएं। रिजवान 4 पे भी खेल सकते हैं, जिस तरह की रिजवान की बैटिंग है, जिस तरह वो खेलते हैं, वो दोनों किस्म की खेल सकते हैं, वो लेके जा सकते हैं। ये 3-4 नंबर होता है, ये कनेक्शन होता है आपके जो हिटर है ना उनके दरमियान, इनमें से एक ने लेके जाना होता है आपको तकरीबन 12वें 14वें 15वें ओवर तक। तो पहले 3 अगर फ्लॉप भी होते हैं, फेल भी होते हैं, तो चौथा रिजवान जो है वो लेके जा। अगर बाबर आजम यहाँ पे होते तब भी ऐसे ही है, और अगर बाबर आजम आउट होते हैं तो फिर रिजवान 1 डाउन पे जा सकते हैं। आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। कैप्टन जो है ना वो एक कह लीजिए कि डिफ़ॉल्ट जॉब नहीं होती, आपको चेंज करना पड़ता है, अपने फ़ैसलों को चेंज करिए हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक। कैप्टन तो फिर आप, और अगर है कि रिटन स्क्रिप्ट को जो है ना फॉलो करते जाएंगे, एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह आप, अगर आपका फ़खर ज़मान आउट होते हैं तो हैदर अली को भेजें, और बाबर आजम आउट होते हैं तो रिजवान चला जाए। उसके बाद आप इफ्तिखार की जगह हैदर अली मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। हैदर अली एक वो भी इम्पैक्ट प्लेयर है, वो T20 में इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं। वो अच्छा खेलता है, अच्छा कर सकता है। और आसफ़ अली को अपने किसने आपको कह दिया कि उसे आखिरी 2 ओवर या 6 बालें या 3 बालें या 7 बालें खिलानी है? अगर आपकी जो है ना वो पहले 3-4 बैट्समैन 15वें ओवर तक जाते हैं, तो आप आसिफ को 14वें 15वें ओवर में भेजकर उसे अपना रोल दें, 2-4 बालें उसे खेलने का मौका दें, बॉल बैट पर आए तो फिर वो मारे। अगर 2-4 बालें ज़ाया भी कर दे तो कोई मसला नहीं है, फिर आप भेजते ही उस जब वक्त पे जब 5 बालें रहेगी तो उसमें क्या वो, उसने कहा गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, उसमें जो है ना उसके पास बाल ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? बाल तो चेक करने चाहिए। उसके बाद आप जो है ना वो ये 4 हो गए। 5वें नंबर पर खुशदिल शाह को आप उसका दें। 6ठे नंबर पर जो है ना वो, अगर आपने सॉलिड करना पहले 3-4 ओवर में विकटें गिर जाती तो शादाब को आप 5वें नंबर पर भेज सकते हैं। शादाब खेल सकता है सिंगल डबल के साथ और शॉट्स भी लगा सकता है। शादाब को आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप और नवाज़ को भी आप कर सकते हैं। खुशदिल शाह, ये तीनों नंबर जो है ना वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने यही टीम खिलानी है, आपने यही टीम सेलेक्ट कर दिया, अभी इस टीम को बैक करना चाहिए, तो आपको जो है ना वो सेलेक्ट करना चाहिए इसमें। जी, बात यही हो रही थी कि आप इनके नंबर शिफ्ट कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। आप जो है वो शादाब को ऊपर भेज सकते हैं 5वें नंबर पर। खुशदिल शाह को जो है ना जिस तरह की सिचुएशन, नवाज़ को भी भेज सकते हैं। अगर आप 12वें 14वें ओवर में आ गए हैं तो नवाज़ को भेजें 8वें, और उन्हें बता कर भेजें। ये कैप्टन का काम है, कोच का काम है, आपने किस तरह खेलना है उन्हें बता कर भेजें। आसफ़ अली को भी इतने तो ओवर ही नहीं होते। आसफ़ अली अगर आप देखिए, अगर आसफ़ अली 10 ओवर खेल जाए तो क्या होगा? क्रिकेट है, खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता? उसका बल्ला चल जाए तो क्या होगा? आप चेक करें, क्यों आपने उसे 7 गेंदों के लिए रखा हुआ है, 4 गेंदों के लिए रखा हुआ है, 5 गेंदों के, ये नहीं है। उसे जाने दें, खेलने दें। अगर आप के पहले जो बैट्समैन है वो 6ठे 7वें 10वें ओवर तक ले आते हैं तो फिर आप आसफ़ अली को आजमा सकते हैं, कोई मसला नहीं। खुशदिल शाह और शादाब पीछे हिटिंग कर सकते हैं, नवाज़ भी कर सकता है, तो फिर आप इस तरह करें। बॉलिंग आपकी अच्छी है, बॉलिंग आप कोई भी खिला सकते हैं। पिच के मुताबिक 2 स्पिनर और 3 फास्ट कम्बिनेशन ज़बरदस्त होगा। 6ठा जो है ना वो खुशदिल और इफ्तिखार भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना वो आप सिचुएशन के मुताबिक आप बॉलिंग को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको अच्छी फास्ट सीमिंग विकेट मिल जाती हैं तो आप 4 बॉलर खिलाएं। आपके पास ज़बरदस्त 4 बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ है, हसनैन है, उसके बाद जो दानी है, मोहम्मद वसीम है। 6 टॉप क्लास बॉलर है आपके। ये
ٹاپ کلاس بھی ہیں اور ورلڈ کلاس بھی ہیں، تو لہٰذا آپ شفٹ کر سکتے ہیں اپنی ساری اسٹریٹجی کے مطابق کھیلیں نا، جو میدان میں جو گیم چل رہی ہے اس کے مطابق کھیلیں، نہ کہ اے بی سی۔ کیپٹن جو ہے نا وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اے بی سی کے علاوہ خود بھی جو پلان۔ تو بالنگ میں آپ کے پاس کافی ساری ڈیپتھ ہے، بالنگ آپ کی جو ہے نا وہ پوری دنیا سر آ رہی ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دن کون سا بالر جو ہے نا وہ اس کو سوٹ کرتی ہے، پچ سوٹ کرتی ہے، کنڈیشن سوٹ کرتی ہے، اس کے مطابق آپ نے کھلانا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو آپ کا کیپٹن ہوتا ہے اسے اے بی سی اور زیڈ تک پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیپٹنسی ہوتی ہے آپ کے دماغ کے ساتھ، آپ سے جو ہے نا وہ اندر جو ہے نا وہ کنٹرول کریں اپنی گیم کو۔ تو اس میں جو ہے نا وہ بات یہی ہم کر رہے تھے کہ کیپٹن کو آن دی گراؤنڈ سچویشن کے مطابق اپنے فیصلے کرتے جانا چاہیے، ذہانت تو پھر یہ وہی ہوتی ہے، اور اگر آپ پلاننگ کر کے آئیں گے، پلان فیل ہو گیا تو پھر اسی پر آپ جو چلتے جائیں گے، تو یہ تو لکیر کے فقیر ہوئے نا۔ کپتانی جو ہے نا وہ گراؤنڈ کے اندر حالات کے مطابق کریں، پھر پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی جو ٹیم ہے زبردست ٹیم ہے، صرف اسے آپ بیک کریں۔ اس میں 2-3 جو ہے نا مسئلے ہیں، ان پر بھی بات ہوگی۔ فخر زمان آپ کو ریزرو نہیں، فخر زمان آپ کو ٹیم میں چاہیے، لیکن اسے اوپن کرائیں۔ فخر زمان آپ کو ٹیم میں ہر صورت میں چاہیے اور اسے اوپن کرائیں، قربانی دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی پوزیشن کا کیپٹن کو جو ہے نا وہ قربانی بھی دینی چاہیے، تو کیپٹن ہوتا ہے اسی لیے کہ وہ دلیر فیصلے کرے، قربانی دیں، خود اپنے جو ہے نا نمبر 1 پہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فارم جو ہے نا واپس آ جائے، وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ کھیلنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ دیکھیے پچ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، پہلے 2-3 اوور میں کیسا بیہیو کر رہی ہے، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، سوٹیبل ہے، آپ اپنی فارم میں بھی واپس آ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں کیپٹن کو یہاں پر جو ہے نا قربانی دینی چاہیے اور تھوڑا دلیر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فخر زمان ہر صورت میں چاہیے۔ شان مسعود سچ آپ جو ہے نا شان مسعود کو 4-5ویں نمبر پر رکھ سکتے ہیں۔ میں اگر ٹیم بناؤں گا تو میری ٹیم یہ ہوگی، محمد رضوان کے ساتھ فخر زمان اوپن کریں گے، 1 ڈاؤن۔ اگر رضوان آؤٹ ہوتے ہیں تو بابر اعظم جائیں گے، اگر فخر زمان آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ حیدر علی کو جانا چاہیے۔ میری ٹیم میں حیدر علی بھی بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہونے چاہیے 5ویں نمبر پر، چھٹے سے 5ویں نمبر پر شان مسعود، جو آپ کی جو ہے نا وہ لنک ہوگا آپ کے پہلے 4 کھلاڑیوں اور آخری جو ہٹنگ بیٹسمین ہوتے ہیں آپ کے، ہارڈ ہٹر جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے چھکے مارنے والے، ان کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، وہ شان مسعود زبردست اپنا جو ہے نا وہ رول ادا کر سکتا ہے۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فر آؤٹ ہو تو حیدر علی کو، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا مومنٹم قائم رکھنا ہے۔ T20 ٹوٹلی مومنٹم کی گیم ہے، مومنٹم آپ نے لوز کیا 2-3 اوور آپ گیم سے آؤٹ ہے، تو آپ کو مومنٹم جو ہے وہ اپنا قائم رکھنا ہے، اسے مینٹین رکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو اسی طرح چلنا پڑے گا۔ ایک اینڈ آپ کو تیز چاہیے، اگر دونوں جو مست اور سست اور کلندر قسم کے سائیں قسم کے آپ پلیئر کھلائیں گے تو پھر آپ کا کام نہیں چلے گا۔ اور بابر اعظم اور رضوان اسی قسم کے ہیں۔ ہاں، صرف بلڈ ہی نہیں کرنی، صرف جو ہے نا وہ آپ نے انہیں مضبوط ہی نہیں کرنی، انہیں کو جو ہے نا وہ کسی حتمی ٹاسک پر بھی لے کے جانا ہے، کوئی ٹاسک اچھا بھی دینا ہے، کوئی آپ نے جو ہے ٹارگٹ اچھا بھی دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا مومنٹم قائم کرنے کے لیے آپ کو ایک ہارڈ ہٹر شروع سے بھی چاہیے، وہ حیدر علی اور وہ دے سکتے ہیں۔ 5 یہ ہو گئے۔ چھٹا آپ خوش دل رکھیں، 7واں شاداب، 8واں نواز اور 3 فاسٹ بالر۔ اگر آپ خوش دل اور آصف علی میں سے آپ ایک چوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آصف علی کو رکھنا ہے تو پھر آپ خوش دل کو ڈراپ کریں۔ چیک کریں یہ آپ اب 7 جو میچ ہو رہے ہیں انگلینڈ اور کے ساتھ، یہاں پر آپ چیک کریں، نیوزی لینڈ کے آپ چیک کریں، اپنے سارے آپشنز چیک کریں، خوش دل اور آصف علی کے بیچ میں آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے حیدر علی کو آپ ضرور کھلائیں، زبردست بیٹسمین ہے، زبردست۔ اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ نے خوش دل کو نہیں کھلانا، آصف علی کو پھر کھلائیں، اور آصف علی جو ہے نا وہ سچویشن کے مطابق آپ اگر 5 اوور پہلے اسے لے کے آئیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نواز کو پیچھے رکھیں، شاداب کو پیچھے رکھیں، وہ بھی ہٹیں مار لیتے ہیں،
اور اس طرح کی اگر 10 بالوں میں 2 چھکے مار جائیں تو رنز تقریباً ہو جاتے ہیں آپ کی جو ایوریج آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ اصف کو آگے بھی بھیج سکتے ہیں. اصف کو موقع دیں 2-4 بالیں کھیلنے کا کہ وہ سیٹ ہو جائے اور بال اس کے بیٹ پر آئے. بالنگ میں آپ کے پاس آپشن ہوں گے جو میں چاہتا ہوں. میں ویسے خوشدل کی جگہ آصف کو رکھوں گا. بالنگ میں آپ کے پاس آپشن ہونے چاہیے. اس میں تو چونکہ انگلینڈ کی سیریز میں نہیں ہے شہنشاہ افریدی ورلڈ کپ کے لیے اور نیوزی لینڈ کے شہنشاہ افریدی، نسیم شاہ کے بعد حارث رؤف، اور اگر چوتھا آپشن ہو تو میں دانی کے ساتھ جاؤں گا. ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز کیسی ہیں. یہ 4 اگر آپ نے چینج کرنے ہیں تو پھر بینچ پر حسنین اور محمد وسیم بھی ہوں گے. اور اگر آپ کو جو ہے نا اسٹرینتھ اپنی بیٹنگ کی بڑھانی ہے تو پھر آپ وسیم کو دانی کی جگہ شامل کر سکتے ہیں. حارث رؤف اور وہ جو ہے نا وہ لازمی ہے. پھر اگر آپ ان میں سے کوئی حارث رؤف اور نسیم شاہ اور ان میں سے کوئی نہیں چل رہا تو پھر آپ جو ہے وہ تب بھی آپ استعمال کریں. 6 فاسٹ بالر ہیں آپ کے پاس، آپ 4 کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اگر پچ اچھی ہوگی تو، سیمنگ ہوگی، کنڈیشنز ایسی ہوں گی تو. اور اب اگر 11 کی میں ٹیم بناؤں گا تو پھر محمد رضوان، فہر زمان، حیدر علی یا ہوگی کیپٹن اپنے بابر اعظم، تیسرے نمبر پر بابر اعظم، اس کے بعد حیدر علی، پھر شان مسعود، آصف علی، شاداب، نواز، شہنشاہ افریدی، اس کے بعد حارث رؤف اور نسیم شاہ. یہ 11 فرسٹ 11 ہے. اس کے بعد آپ چینجز کر سکتے ہیں سچویشن کے مطابق. باقی اپنی ٹیم کو بیک اپ کریں. اور انتظامیہ کے لیے، کیپٹن کے لیے ریکویسٹ ہے کہ اس 7 میچز میں اپنے جو آپشن ہے وہ استعمال کر لیں. جو بھی کرنے ہیں آپ کو اپنی ٹیم کا پتہ چل جانا چاہیے. اور نیوزی لینڈ کے خلاف وہی ٹیم کھلائیں جو وہاں پر سیریز ہو رہی ہے، جو آپ نے ورلڈ کپ میں کھلانی ہے. زیادہ سے زیادہ انہیں میچ دیں. صرف ایسا کریں جو آپشن آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ نہیں چل رہا، اسے ریسٹ دے کر دوبارہ سوچنے کا موقع دیں. اور ایک تو میچ اس لڑکے کو، اس کھلاڑی کو کھلا لیں جو بینچ پر ہے، بالنگ میں بھی اور فیلڈنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی. تو میری یہ ٹیم ہوگی. دوبارہ سے سوچ لیجئے، ٹیم یہی بنتی ہے. اپنی ٹیم کو بیک کیجئے. پاکستان زندہ باد. اور سب سے گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل ہے درویشی ٹی وی سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے تاکہ شاید کوئی اچھی بات اس میں سے نکل آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.